حضور پاک شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ اپنے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی، وہ اٹھانے لگی تو اس کے منہ سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، آج تم نے عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہاں، میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو کہلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے دربار بلوا بھیجا اور کہا کہ کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، تیرا اور میرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اسے خوب گرم کیا جائے۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ اس نے کہا، میری ایک درخواست منظور کرو کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ دفن کر دی جائے۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی، وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ سپاہیوں نے اسے گھسیٹا، اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ نے اس بچے کو زبان دے دی۔ وہ با آواز بلند بولا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اسے صبر آ گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اسے بھی ڈال دیا گیا۔ آخر میں اس ماں کو بھی جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کی جنت کے محل سے آ رہی ہیں۔